مطالعہ سیرت کیوں ضروری ہے؟ تو دیکھیں سب سے پہلے تو جو ہے میں تھوڑی سی تمہیدی گفتگو اس پہ کرنا چاہوں گا کہ دنیا میں ہر انسان جو ہے نا وہ کامیابی چاہتا ہے، ٹھیک ہے، ہر انسان چاہتا ہے میں کامیاب ہو جاؤں، کوئی بھی ناکام ہونا نہیں چاہتا، اور کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ محنت، ٹھیک ہے، جو محنت کرتا ہے وہی کامیابی حاصل کرتا ہے۔ لیکن محنت کے ساتھ ساتھ شاہ رخ بھائی ایک اور چیز بڑی ضروری ہے، وہ ہے کہ محنت کی جو ڈائریکشن ہے وہ صحیح ہو، صحیح سمت میں کامیابی ہوگی تبھی جو ہے صحیح سمت میں جو محنت ہوگی تبھی کامیابی جو ہے وہ مقدر بنے گی۔ مثال کے طور پہ ایک مزدور ہے، مزدوری کرتا ہے، ٹھیک ہے، دن بھر مزدوری کرتا ہے تو اسے کامیابی کیا ملتی ہے کہ وہ اپنے روٹی کا اہتمام کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں کہ ایک چور ہے، ایک ڈاکو ہے، محنت تو وہ بھی کر رہا ہے لیکن اس کی محنت کی ڈائریکشن صحیح نہیں ہے، وہ دنیاوی طور پر بھی خسارے میں اور آخرت میں تو اس کا خسارہ ہے ہی ہے۔ ایک شخص ہے، ٹھیک ہے، وہ سامان لے کے کھڑا ہو جاتا ہے اور ایک عظیم الشان بلڈنگ بنی اس کو توڑنے میں لگ جاتا ہے، 2-3 دن لگا دیتا ہے، اس کو پورا توڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ملتا کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اس کی محنت کیا ہو جاتی ہے؟ رائے گاں چلے جاتی ہے، اس کو کوئی کامیابی نہیں ملتی، اس کو کوئی خاص نتیجہ نہیں ملتا۔ تو محنت جو ہے وہ اگر صحیح سمت میں ہوگی تبھی کامیابی جو ہے وہ مقدر ٹھہرے گی۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے، کیونکہ انسانوں کو بھی کامیابی چاہیے دنیا میں بھی آخرت میں بھی، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پیرامیٹر کیا رکھا، دائرہ کار کیا رکھا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو رسول کی اطاعت کرے گا، جو اللہ کی اطاعت کرے گا، من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، کہ اے لوگو اگر تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو، رسول کی اطاعت کرتے ہو تو ہی تم عظیم کامیابی سے ہمکنار ہوگے۔ تو پتہ کیا چلا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح فرما دیا کہ جب تم اپنی زندگی میں کامیابی کی تلاش کرنے لگو تو تمہیں ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں اپنی زندگی کا سرمایہ نئے تجربات میں ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سفینے کی طرف دیکھ، نہ ساحل کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل کو تو مدینے کی طرف دیکھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی اصول بتا دیا کہ تمہیں کامیابی اگر چاہیے اور عظیم کامیابی چاہیے، دنیا و آخرت دونوں جہانوں میں کامیابی چاہیے، تو اس کے لیے طریقہ کار کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور رسول کی اطاعت کیسی ہوگی؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیسے کیا جائے گا؟ جب ان کی تعلیمات کا پتہ ہوگا، جب ان کی حیات طیبہ کا پتہ ہوگا، جب ان کی سیرت کا پتہ ہوگا۔ تو مطالعہ سیرت اس لیے ضروری ہے تاکہ حکم قرآنی پر بھی عمل ہو اور دنیا آخرت کی کامیابی ملے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اطاعت رسول کا حکم صرف اس مقام پہ نہیں دیا بلکہ اور بھی مقام ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو رسول تمہیں دے لے لو، یہاں سے بھی اطاعت کا ثبوت ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اے محبوب فرما دو لوگوں سے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ اسی طرح یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ لوگو اللہ، اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ اور من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے گویا اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اسی صورت ممکن ہے کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے آگاہ ہوں گے، جب ہمیں ان کی تعلیمات جو ہے وہ پتہ ہوں گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تو قرآنی تناظر میں نے بات کی نا، اس کے ساتھ ساتھ میں 2 چیزیں اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کا کام کیا تھا؟ بلکہ آپ کیا جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے ان کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ کہ وہ اپنے لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی عبادت کی طرف بلائیں، ٹھیک ہے نا؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٍ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ وہ لوگوں کو بتائے کہ اے لوگوں اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی عبادت کرو، اور جو ہے وہ گناہوں سے بچو، شیاطین سے بچو، برے کاموں سے بچو، یعنی نیکی کی دعوت اور برائی سے روکنا۔ یہ ہر رسول کا جو ہے وہ فریضہ رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی فریضہ رہا ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، تو نیکی کی دعوت کا یہ جو فریضہ ہے یہ آپ کی امت کے سپرد ہو گیا۔ اب آپ کی امت کو جو ہے وہ تبلیغ کا جو ہے وہ حکم فرمایا گیا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو۔ کیوں بہترین امت ہو؟ کیونکہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ تو ہر امتی کا فریضہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا۔ اور اگر وہ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ ہی نہیں کرے گا تو اس کو پتہ کیسے چلے گا کہ اتنے کامیاب دائی، اس دائی اعظم کی سیرت پر چلتے ہوئے ہم دعوت کا کام کیسے کر سکتے ہیں؟ جس طرح حضور نے دعوت دی، حضور نے تکالیف برداشت کی، اگر آج کسی مبلغ کو اس حوالے سے پتہ نہیں ہوگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس فریضہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کا جو فریضہ ہے وہ کیسے انجام دے سکے گا؟ تو اس لیے جو ہے مطالعہ سیرت بہت زیادہ ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ ہم میں سے ہر ایک دائی ہے، ہر ایک مبلغ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ظاہر ہے کہ جب
حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا ہمیں جو ہے حکم دیا گیا ہے، تو اطاعت کے لیے مطالعہ سیرت بہت ضروری ہے، اور مطالعہ سیرت کے لیے جو ہے آگے ہم جو ہے حضرت سے مزید اس کی تفصیلات لیں گے کہ ایک عام بندہ مومن، ایک عام شخص کس طرح سے مطالعہ سیرت کرے، کس طرح سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرے۔ یہاں ہم ایک وقفے کی طرف جائیں گے اور وقفے کے بعد انشاءاللہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔